السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ مصری تہذیب اپنے عظیم و عالیشان فرعون، شاندار حرموں اور لامتناہی رازوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی میں لیے چلتے ہیں جو اتنی ہی خوفناک اور دلچسپ ہے۔ کہانی نیل کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو کبھی امن و سکون کا گہوارہ تھا، مگر پھر یہ سب بدل گیا جب گاؤں والوں کو ایک کھدائی کے دوران ایک پراسرار تابوت ملا۔ یہ تابوت کالے رنگ کا تھا جس پر عجیب و غریب نقش کندہ تھے۔ گاؤں کے بزرگ اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئے اور بتانے لگے کہ یہ کسی فرعون کا تابوت ہے جسے غصے کی وجہ سے قدرت کی طرف سے زندہ ترگور کر دیا گیا تھا۔ لیکن گاؤں کے نوجوانوں نے بزرگوں کی بات نہ مانی اور تابوت کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر تابوت کھولا گیا تو اندر ایک ممی لیٹی ہوئی تھی جس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ ممی کے ہاتھ میں ایک سونے کا حلقہ تھا جس پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ حلقہ ملتے ہی نوجوانوں میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ اسے لے کر بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اسی رات سے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ پہلے جانور مرے، پھر لوگ بیمار ہونے لگے اور پھر وہ ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ گاؤں میں خوف کا سایہ پھیل گیا۔ بزرگ سمجھ گئے تھے کہ یہ لعنت زدہ فرعون کی روح کا انتقام ہے۔ ایک بوڑھے حافظ قرآن نے بتایا کہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس فرعون کو وہی دینا ہوگا جس کی اسے زندگی میں سب سے زیادہ تمنا تھی۔ مگر وہ چیز کیا تھی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ایسی حالت میں مدد کے لیے ایک نوجوان نکلا جسے گاؤں والے اوکاشا کہتے تھے۔ اوکاشا بہت ذہین اور نڈر تھا۔ اس نے ممی کے تابوت پر کندہ نقشوں کا مطالعہ کیا اور پتہ لگایا کہ یہ فرعون سورج دیوتا را کا بہت بڑا عقیدت مند تھا اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ سورج طلوع ہوتے وقت آسمان پر چڑھ سکے۔ اوکاشا نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور اپنا منصوبہ بتایا۔ اس نے بلند پہاڑی چوٹی پر ایک بڑا سا آگ کا الاؤ روشن کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہاں سے سورج طلوع ہوتے ہوئے آسمان کا نظارہ کیا جا سکے۔ گاؤں والوں نے مل کر اوکاشا کی مدد کی اور پہاڑی پر ایک بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا۔ صبح سویرے جب سورج طلوع ہونے لگا تو اوکاشا تابوت کو لے کر پہاڑی پر جا پہنچا۔ وہ تابوت کو آگ کے سامنے رکھ کر زور سے دعا کرنے لگے۔ اس نے فرعون کی روح سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی آخری خواہش پوری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پہلی سورج کی کرن پہاڑوں پر پڑی، عجیب و غریب سی آواز آئی اور تابوت تیز روشنی میں نہانے لگا۔ پھر اچانک تابوت غائب ہو گیا اور اس کی جگہ پر ایک سنہری عقاب نمودار ہوا جو تیز رفتاری سے آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں امن و سکون واپس آ گیا۔ گاؤں والے اوکاشا کے شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں اس لعنت سے نجات دلائی تھی۔ لیکن یہ راز آج بھی قائم ہے کہ وہ سنہری عقاب کون تھا؟ کیا وہ فرعون کی روح تھی یا پھر کچھ اور؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وہ واقعی فرعون کی روح تھی یا پھر محض ایک اتفاق ہی تھا؟ تو یہ تھی آج کی داستان۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اپنی کہانیاں ہمیں بھیجنے کے لیے ہماری ای میل ایڈریس venetrixaihorror@gmail.com پر یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 033012466643 پر ہمیں اپنی کہانیاں ضرور بھیجیں اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔
ہمیں آپ کا انتظار رہے گا، آپ کی کہانیوں کا اور آپ کی قیمتی رائے کا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔